خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے، ایک ہماری خوشی ہے، ایک بات سے غلام خوش ہے، ایک بات سے آقا خوش ہے۔ آپ بتلائیے کہ کون سی خوشی قیمتی ہے؟ بندہ کی خوشی قیمت والی ہے یا اللہ کی خوشی قیمت والی ہے؟ جہاں انبیاء کے سر کٹتے ہیں، نبیوں کے خون بہتے ہیں، صحابہ شہید ہوتے ہیں، ایسی قیمتی ذات کے لیے ہم معمولی معمولی خوشیوں کو آج قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں نظر بچانے سے تکلیف ہوتی ہے، رشوت نہ لینے سے پھر کیسے گزارا ہوگا، انڈا مکھن کیسے کھائیں گے، سوکھی روٹی کھانی پڑے گی، غیبت نہ کرنے سے، ٹیلی ویژن کے پروگرام نہ دیکھنے سے زندگی بے کیف ہو جاتی ہے، کیسے ٹائم پاس ہوں گے۔ لیکن آج ٹیلی ویژن کی لعنت کی وجہ سے 12 بجے سے پہلے نہیں سو رہے ہیں لوگ، پروگرام کی لالچ۔ اور حدیث میں ہے کہ عشاء کے بعد بغیر ضرورت شدیدہ، دین کی کوئی شدید ضرورت ہو، کوئی مہمان آ گیا، شدید ضرورت کے بغیر بعد نماز عشاء کسی قسم کا قصہ، پروگرام، واقعات یہ سب مت سنو، فوراً سو جاؤ۔ جو عشاء کے بعد جلد سوئے گا وہ جلد اٹھے گا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز جو شخص پڑھے گا پابندی سے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اس کو نصیب ہوگی، اور اس طرح نصیب ہوگی جیسے چاند کو دیکھتے ہیں بلا جھگڑا لڑائی۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہاں ازدحام میں لڑائی دھکا لگے گا کہ ہم دیکھیں گے اللہ میاں کو ہم دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاند کو لیلۃ البدر میں، جس دن 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے، کیا آپس میں لڑائی کرتے ہو یا سب آرام سے دیکھ لیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تو آرام سے دیکھیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ ابن حجر اسقلانی بخاری شریف کی اس حدیث پر محدثین نے ایک سوال پیدا کیا، سوال تاکہ اس کا علم حاصل ہو جائے امت کو۔ سوال یہ ہے کہ فجر اور عصر کا نام لیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، تو کیا مطلب کہ فجر اور عصر پڑھ لے بس اور اللہ میاں کا دیدار مل جائے گا اور مغرب عشاء اور ظہر کو ٹرخا دے؟ اس کا جواب محدثین دیتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری فتح الباری میں دی ابھی، وہ جواب یہ ہے کہ دو نمازیں مشکل ہیں۔ فجر کے وقت میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، عصر کے وقت میں بزنس گرم ہوتی ہے، عصر کے وقت میں کاروبار گرم ہوتا ہے، بازاریں گرم ہوتی ہیں، اور فجر کے وقت میں نیند کی بازار گرم ہوتی ہے۔ گرمی دونوں طرف ہے، ادھر نیند بھی گرما گرم ہے، ادھر بازار کے نوٹوں کے سکے ہیں، وہاں گاہک کھڑے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہے۔ تو جو مشکل پرچہ حل کر لیتا ہے، کیوں صاحب ماسٹر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو لڑکا مشکل سوال حل کر سکتا ہے وہ آسان نہیں حل کرے گا، تو جو فجر اور عصر پڑھ لے گا درجہ اولا ظہر عصر مغرب پڑھ لے گا، ظہر عشاء مغرب پڑھ لے گا۔ یہ جواب دیا انہوں نے۔ لیکن ٹیلی ویژن کی لعنت سے آج فجر کی نمازیں لوگوں کو میسر نہیں۔ باکسنگ ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پر، کرکٹ ہو رہی ہے، ہار جیت ہندوستان پاکستان کی کرکٹ ہو رہی صاحب۔ ارے کیا کوڑا کرکٹ میں لگے ہوئے، کرکٹ کیا ہے یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اتنی دیر اللہ کا نام لیتے، تلاوت کرتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے، نیکر پہنے ہوئے، گھٹنا کھولے ہوئے، جس کا دیکھنا بھی حرام۔ عورتیں بھی نامحرم مردوں کو دیکھ رہی، عورتیں بھی، یاد رکھو ان عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو اپنے کو بے پردہ دکھاتی، اور ان مردوں پر خدا کی لعنت برستی ہے جو عورتوں کو بے پردہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کی لعنت کے معنی کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی رحمت سے دوری، خدا تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کے معنی آپ سمجھ لیجیے، ملعون کہتے ہیں جو خدا کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، اور جب اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، جو عذاب بھی اس پر آ جائے کم ہے، اگر اس کے گردے میں پتھری پڑ جائے کم ہے، اس کو بلڈ کینسر ہو جائے کم ہے، ٹی بی ہو جائے کم ہے، ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے کم ہے، جتنا بھی عذاب آ جائے کم ہے۔ جس سے خدا ناراض ہو گیا دنیا میں اس کو کہیں چین نہیں۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارے بینک بیلنس ہم کو سنبھال لیں گے، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے بلڈنگ اور ہمارے کاریں اور ہمارے ایئر کنڈیشن روم ہمیں ایک منٹ مطمئن کر دیں گے، اور ہمارے رشتے دار بہت ہیں، 10 بیٹے ہیں ہمارے اور فلاں ہیں۔ یہ کوئی کام نہیں آتا۔ جس کو خدا عذاب دینا چاہتا ہے ساری کائنات اس کو بچا نہیں سکتی۔ جس کو خدا کسی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہے، اگر باپ ڈاکٹر بھی ہو، اس کا اسپیشلسٹ بھی ہو، اسی مرض میں خدا مبتلا کر کے اس کے بیٹے کو ہلاک کرنے پر قادر۔ ڈاکٹر فریدی لکھنؤ کا اسپیشلسٹ تھا پھیپھڑے کا، اسی میں مرا۔ ہارٹ اسپیشلسٹ ناظم آباد میں آیا اور اس نے دوسرے دل کے مریض کے رفتار کو شمار کر رہا تھا انگلی سے، اور اسی وقت اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہ دل کے ڈاکٹر ہیں، ان کا دل فیل ہو رہا ہے، دل کا ڈاکٹر دوسروں کا دل دیکھ رہا ہے اور اپنا ہی دل غائب ہو گیا۔ اس لیے خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا کہ دیکھو اللہ کو ناراض کر کے کہیں بھی تصور نہ کرو کہ ہم چین سے رہ سکیں گے، نہ خشکی میں، نہ تری میں، نہ سمندر میں، نہ پہاڑوں میں، نہ ریلوں میں، نہ ہوائی جہاز میں۔ جہاں جاؤ گے خدا کی حکومت ہے، یہ وہ سیاسی پناہ نہیں ہے جو پاکستان کے مجرم کو کوئی دوسرا ملک پر سیاسی پناہ دے دے۔
کیونکہ ہمارے ملک کی حکومت حدود تک محدود ہے. اگر کوئی دوسری مملکت ہمارے مجرم کو قتل کے پھانسی کے مجرم کو چپے سے بھاگ گیا تو دوسرے لوگ اس کو طلاق دے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا مجرم جہاں جائے گا کہیں خدا کی حکومت سے نکل سکتا ہے؟ کوئی ایسی حکومت ہے جہاں خدا کی حکومت نہ ہو، جہاں زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو؟ لہذا خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا.